اللہ تعالیٰ کے ان اسپیشل لوگوں کو میں نے دیکھا اور جس قسم کی مشکلات سے یہ دو چار ہیں میں نے دیکھا، میں نے ان کی کہانی سنی، میں نے ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان سے میں نے بات کی۔ یہ جو ہیروز یہاں پہ ویل چیئرز پہ موجود ہیں، کرچز پہ موجود ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے۔ میں سہیل شوکت بٹ جو ہماری سوشل ویلفیئر کے منسٹر ہیں، میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہاں تالی بجا کے دکھاؤ، ویری نائس۔ میرا ایک خواب تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا، تو میرا خواب تھا کہ ایک سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ضرورت مندوں کا خیال کرتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے۔ تو میرا خواب تھا کہ جو ریاست ہے وہ طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ کمزور لوگوں کے لیے ہو، اور ان لوگوں کے لیے ہو جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اس معاشرے کا حصہ تو ہیں لیکن وہ جب بولتے ہیں تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو میں سہیل شوکت بٹ میں آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں، آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو، آپ کے سیکریٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو اہم منسٹری ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ میرا خواب پورا کرنے کی جو پاور ہے، جو صلاحیت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے تھرو ہے۔ اور آپ نے جتنے بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں جس میں ہمت کارڈ ہے، ابھی بہت سارے میرے اسپیشل افراد جب میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا کہ ہمت کارڈ ملا ہے، تو زیادہ تر کے پاس ہمت کارڈ ہے جس میں ایوری 3 منتھس آپ کو جو ہے وہ 10,500 روپیہ ملتا ہے اس کارڈ کے تھرو۔ لیکن اور ساتھ ہی جو دھی رانی پروگرام ہے جس کے اندر جو میری بہنیں، بیٹیاں، ان کے خاندان مالی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو جب شادیوں کا موقع آتا ہے تو وہ ان کی بیٹیاں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہنیں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کی فیملیز کے پاس، ان کے پیرنٹس کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہوتے جس سے وہ اپنے بیٹیوں کے، بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ تو وہ 2000 کے قریب ماشاءاللہ وہ شادیاں بخیر و عافیت خوشیوں سے انجام پائیں، اور آج وہ بہت بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سہیل، آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ آپ نے اتنے اچھے منسٹری آپ کو ملی ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کا کام سب سے بہترین منسٹری آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے آپ کا دروازہ، جو اسٹیٹ کا دروازہ ہے وہ کھٹکاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتی۔ تو میں کسی بھی گھر میں اگر معذوری آ جائے، یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بجلی کا جھٹکا لگا تھا، کرنٹ لگا تھا اس کو، جس سے اس کے جو دونوں بازو ہیں اور جو اس کے سر پہ، یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی، اس کو یہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو یہ اللہ کا شکر ہے یہ پروستھیٹکس لگے ہیں، اور اب وہ مجھے ہاتھ ہلا کے دکھا رہا ہے، اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا۔ اس کے کوہنیوں سے نیچے اس کے لمبز نہیں ہیں، تو آرمز نہیں ہیں اس کے۔ تو اب یہ جو اس کو آرٹیفیشل یہ لگے ہیں، تو اس سے یہ بڑا خوش ہو کے مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے بازو اور اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ابھی ایک بچہ جس کو الیکٹرک ویل چیئر ملی ہے، اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی بلا کا ذہین بچہ ہے، کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اور اتنا زبردست اس کا آرٹسٹک مائنڈ ہے
اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف سے ان کی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے ان کو کتنا نواز دیا ہے. یہ کتنے برینی لوگ ہوتے ہیں, کتنے ان کے اندر کتنا وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانے کے اہل ہیں. اور تھوڑا سا ان کا اگر انسان ہاتھ پکڑ لے, اسٹیٹ اگر ایسے لوگوں کو اون کر لے تو کتنا ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے. کسی کے گھر میں بھی اگر معذوری آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے اس طرح کی, تو صرف لمیٹیشن نہیں ہوتی اس میں, اور صرف اس بچے پہ یا اس شخص پہ وہ مشکل نہیں آتی, اس کے پورے خاندان پہ مشکل آ جاتی ہے. اور اگر پہلے ہی وہ وسائل کی کمی کا شکار ہوں اور ان کو مشکل پیش آتی ہو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کی, اگر ایسے کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. ابھی ایک شخص میرے پاس آئے, ان کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں, تو میں نے پوچھا کیا ہوا, ویل چیئر پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ 2010 میں جو دھماکہ ہوا تھا کربلا گام شام میں, وہ اس میں موجود تھے, اور اس دھماکے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں, اور اب ان کو یہ ویل چیئر بھی ملی ہے اور ان کو الیکٹرک اسکوٹی بھی ملی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو الیکٹرک اسکوٹی مجھے ملی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اب اقتدار کا رخ جو ہے وہ بدلا ہے, اور اقتدار کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جن کا حق ہے کہ جو اسٹیٹ ہے, جو صوبہ ہے, جو حکومت ہے, وہ خود ان کے دروازے پہ چل کے آ کے ان کی مشکلات کا, ان کے مسائل کا حل ان کو دے. اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت وسائل دیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت یہ ایک دیا ہوتا ہے, ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, ذرائع ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہنچنا چاہیں کسی غریب تک یا پہنچنا چاہیں کسی ضرورت مند تک, تو بشرطے کہ نیت خدمت کی ہو, بشرطے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی پہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں, پاور انجوائے کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس انسان کی مدد کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے اور وسائل دیے ہیں جو مدد کے لیے آپ کو پکارتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی طرف دیکھتا ہے. میں ایک ہسپتال کے دورے پہ تھی, جناح ہاسپٹل کے, تو وہاں پر ہمارے صحافی بھائی آ گئے, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دوائیاں دیکھنے کے لیے کہ دوائی فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یا علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ کو کیوں آنا پڑتا ہے, آپ کا سسٹم کیوں اتنا پروفیشنٹ نہیں ہے کہ آپ کو خود اٹھ کے آنا پڑا. تو میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پہ, دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں. وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے. اور اگر وزیر اعلیٰ جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کے لوگ کس حال میں ہیں, عوام کس حال میں ہیں, تو دوسرے کسی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے اے سی والے دفتروں سے نکل کے جائیں اور پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری ہے, وزیر اعلیٰ کی ہے. اور جب میں اقتدار میں آئی تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے, اسپیشل افراد کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے یا جو دفتروں کی انٹرنس ہے, وہاں پہ ویل چیئرز کے لیے ہاسپٹلز میں ہر جگہ ویل چیئرز کے لیے ریمپس ہونے چاہیے, تاکہ جو افراد ویل چیئرز پہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو وہ بہت جگہوں پہ اب وہ ریمپس بن بھی گئے ہیں, اور بہت جگہوں پہ ابھی وہ ریمپس نہیں ہیں. تو میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ جہاں پر ویل چیئر کے لیے ریمپس نہیں ہیں, ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہے, وہاں پہ فوراً انسپیکشن کریں اپنی, اور جہاں پہ ریمپس کی ضرورت ہے وہ ریمپس آپ اپنے کریں. اسی لیے میں نے جب یہ منصوبہ ہم نے شروع کیا جو موبائل فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, تو میں نے وہاں پر جب میں ایک خاتون کو جو کہ عمر رسیدہ تھیں, بہاولپور کا ایک گاؤں تھا, تو میں ان کو جب لے کر گئی ہاسپٹل میں, تو مجھے لگا کہ ان کو سیڑھی چڑھنے میں جو کنٹینر پہ ہاسپٹل ہوتا ہے, موبائل ہاسپٹل, فیلڈ ہاسپٹل, وہاں پہ ان کو مشکل آ رہی ہے. میں نے حالانکہ ان کا ہاتھ پکڑا تھا, لیکن ان کے پاؤں اور ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں,
سویلنگ تھی ان پہ. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جب میں اوپر لے کر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ مشکل ہے ان کے لیے. تو میں نے وہاں پر بھی وہ جو ہائیڈرولک سسٹم ہے وہ لگوایا تاکہ وہ اس پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ آٹومیٹکلی ان کو وہ فیلڈ ہاسپٹل میں لے جائے. تو ہمارے ملک میں جو یہ اسپیشل افراد فرینڈلی سہولیات نہیں ہیں, آفیسز میں ان کی ایکسیس نہیں ہے, آفیسز میں وہ ریمپس نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, اگر کوئی معذوری ہے کسی کو, اگر کوئی اسپیشل افراد ہیں تو شاید ان کو روزگار کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو ابھی ایک خاتون ویل چیئر پہ تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے سرکاری نوکری چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے, بچی لڑکی تھی ینگ سی, اس نے کہا کہ میں نے BSc آنرس کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو اچھی گورنمنٹ جاب دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی طرف سے کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی ہے. مجھے تو وہ بہت ماشاءاللہ برائٹ بھی لگ رہی تھیں اور بہت پرومسنگ بھی لگ رہی تھیں. تو میرا معاشرہ جو ہمارا ہے اس میں بھی یہ ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے افراد کو دیکھتے ہیں, کئی دفعہ اتنی بے حسی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو کسی کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتی کہ کیا نام رکھتے ہیں. تو ایسے افراد کو نہ صرف آپ کے پیار کے, آپ کے شفقت کی, بلکہ آپ کے کمپیشن کی ضرورت ہے. ایک ہمارا سوسائٹی میں یہ ایک چیز بن گئی ہوئی ہے, وہ نام رکھ دیتے ہیں وہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کسی میں اس طرح کی کوئی کمی دیکھیں تو اس میں اس کا مذاق نہ بنائیں, اس کی چھیڑ نہ بنائیں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے ارد گرد ایسا ماحول پیدا کر سکیں جس میں اس کے لیے آسانی ہو, اس کے لیے خوشی ہو, اور وہ اپنے آپ کو اس معاشرے کا مضبوط حصہ سمجھے, بلکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ایک دن ایسا آئے جب اگر کسی کے اندر کوئی ویکنیس ہے تو اس کا عزم ویک نہ ہو, اس کو جو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے وہ ویک نہ ہو, اور وہ یہ نہ کہے کہ امی میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں, میں ابو میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں. وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے میں اس میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. مجھے وہ تمام لوگ یاد آ رہے ہیں. ایک ینگ لڑکا تھا جس کے جو 4 آرمز ہیں وہ نہیں تھے, اور اس نے کونیوں میں برش پکڑ کے یا پینسل پکڑ کے میرا اتنا خوبصورت اسکیچ مجھے بنا کے دیا. تو میں آج تک وہ یاد کرتی ہوں. وہ میرے آفس میں اسکیچ لگا ہوا ہے, میں نے اس کو فریم کرا کے لگایا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر اس شخص تک پہنچوں جو دروازہ کھول کے ریاست کا انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہوگا, چاہے وہ ہمت کارڈ ہو, چاہے وہ مائنورٹیز کارڈ ہو, چاہے وہ ہمارا دستک پروگرام ہو, یا وہ عید کے موقع, رمضان شریف کے موقع پہ, چاہے وہ آپ کا نگہبان پیکج ہو. جب دروازہ کھٹکا کے 30 لاکھ افراد کو ان کا دروازہ کھٹکا کے 10,000 روپے کا چیک دیا گیا کہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا ہے. اور بہت جلد, آج میں صبح میٹنگ لے رہی تھی اپنا گھر پروگرام کی. آپ جانتے ہیں کہ 5 ماہ کی قلیل مدت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30,000 گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. 30,000 گھر. اور پاکستان کے تاریخ کے اندر بہت گورنمنٹس آئیں, بہت گورنمنٹس گئیں, لیکن 3,000 گھر بھی کوئی 5 سال کے اندر نہیں بنا سکا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے تحت اس وقت 30,000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں, اور بائی دی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ گھر جو ہیں وہ بن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن لوگوں کے پاس پلاٹس نہیں ہیں, زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں, تو ہم بہت جلد وہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم 3 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ فری آف کاسٹ
اس کو دیں گے تاکہ اس کے پاس زمین آ جائے اور اس کے بعد وہ گھر بنانے کے لیے جو قرضہ ہے اس کا اہل بھی ہو جائے. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی 1 مئی کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا راشن کارڈ پنجاب میں, اور 1.2 ملین فیملیز کو, 1.2 سے زیادہ, تقریباً 12.5 لاکھ فیملیز کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں, جس میں 4 مہینے میں تقریباً 10,000 روپیہ ان کو ملے گا. وہ اپنا کم از کم کچن کا خرچہ جو ہے اس میں ان کی بہت مدد ہو جائے گی. اور وہ لوگ ہیں جو خود محنت مزدوری کرتے ہیں, اس میں سے زیادہ جو ہے وہ مزدوری پیشہ افراد ہیں, جو مزدور دن رات ایک کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے, لیکن ان کے کچن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, ان کے بچوں کی جو کھانا پینا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے, اور اس میں کون افراد بھی ہیں, اس میں جو ہمارے مزدوری پیشہ افراد بھی ہیں جو محنت اور پسینے سے اپنی روزگار کماتے ہیں, ان کے لیے راشن کارڈ ہم دینے جا رہے ہیں 12.5 لاکھ افراد کو. اور میری کوشش ہوگی کہ اس تعداد کو 12.5 لاکھ سے میں جتنا بڑھا سکوں اس کو بڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جتنے بھی میرے ہیروز یہاں پر بیٹھے ہیں, چاہے وہ ویل چیئرز پہ ہوں یا وہ کرچز پہ ہوں, بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ماشاءاللہ جو تقسیم ہو رہی ہیں فری آف کاسٹ, جس کے اندر الیکٹرک ویل چیئرز ہیں, ہیئرنگ ایڈ ڈیوائسز ہیں. اب آپ سوچو کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کو صرف ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے اور وہ سن نہیں سکتا یا اس کو کم سنائی دیتا ہے, تو اس سے اس کی ایک ایڈ سے اس کی زندگی بدل جائے گی, بلکہ اس کے ماں باپ کی, اس کے گھر والوں کی زندگی بدل جائے گی. اسی طرح جو موبائل ٹوائلٹ چیئر ہے اور شاور ٹرائسیکلز ہیں, بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں ماں باپ کام پہ جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے تو اگر اس نے باتھ روم جانا ہو, اس نے ٹوائلٹ جانا ہو, تو اس کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ کوئی آئے اس کو پکڑ کے لے کے جائے. تو ہم وہ موبائل ٹوائلٹ چیئرز, اور شاور میں اگر وہ جانا چاہے تو وہ خود شاور لے سکے, خود اپنا غسل جو ہے وہ کر سکے. اسی طرح یہ اسکوٹیز ہیں, موٹر بائکس ہیں, واکرز ہیں, پروستھیٹکس ہیں, اور ایلبو کلپرز ہیں, بریل ایکوپمنٹ ہے. اور اسی طرح یہ سارے جو آپ کے سامنے یہ تصاویر موجود ہیں, یہ لوگوں کو, خصوصی افراد کو یہ ملے گا. اور میں آج میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر پنجاب بھر میں جہاں پر آپ کو کسی ویل چیئر کی ضرورت ہے, اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ہیئرنگ ایڈ چاہیے, آرٹیفیشل لمز کی ضرورت ہے, یا واکرز کی ضرورت ہے, یا ٹوائلٹ چیئرز کی, موبائل ٹوائلٹ چیئرز کی ضرورت ہے, یا ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے, تو آپ ہمارا جو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا پورٹل ہے, اس پہ جائیے, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے آپ کو. یہ میرے جتنے ہیروز سامنے بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئے, آپ کے لیے آسانیاں ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں دن رات آپ سب کی خدمت کر کے آپ کی زندگیوں میں بہتری لا سکوں. یہی میں نواز شریف صاحب کا خواب ہے, یہی شہباز شریف صاحب کا خواب ہے, یہی میرا خواب ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.